اور ہر پہاڑ پہ رکھ علی کل جبل. تو کیا یہ آپ کے ادھر پہاڑی پہ بھی آئے تھے؟ ساتھ والی پہاڑی علی کل جبل، یہ چٹا کالا پہاڑ اٹک والا، یا اوپر پشاور والے پہاڑ، یا ادھر ہندوستان بنگلہ دیش والے پہاڑ، وَاجْعَلْهُنَّ عَلَى كُلِّ جبل. تو کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا، مطلب ہے یہ سامنے کے پہاڑ ہے. اسی طرح ملکہ بلقیس کے لیے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی. تو بریلوی مولوی تو نہیں ملے تھے نا اس کو کل شے. مولوی عمر اشرفی کہتا ہے کہ ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا، من آیا ہے نا، من کل شے. اس کا جواب دیا ہے عمر اشرفی نے کہ من کل شے سے مطلب ہے ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا. تو ہم کہتے ہیں اگر ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا دیا گیا تب بھی مسئلہ خراب ہوگا، تب بھی استغراق حقیقی نہیں بن سکتا. سمجھ بھی گئے ہو یا نہیں گئے؟ من کل شے، ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا دی گئی ہو تب بھی مسئلہ خراب ہے. تو اس کو بھی ضرورت کی چیزیں دی گئی تھی، ہر چیز سے نہیں. تو جہاں پر کل کیا ہے؟ عرفی. ہاں، استغراق عرفی کے لیے یا کل اضافی ہے. جہاں کلہ آ جائے وہاں سے ہر کی تسبیح پڑھنا یہ بریلویوں کی بے وقوفی ہے. باقی رہ گیا علامہ آدم الاسماء کلھا. جہاں بات کس کی ہے؟ اسماء کی. ذرے کے علم کی بات نہیں ہے کہ کلہ کو وہاں لے جاؤ. جہاں بات کس کی ہے؟ اسماء اور مسمیات کی. یہ بات سمجھو، ایک ہے ذرہ کے تفصیلی حالات، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں. آدم کو جس چیز کا علم دیا اسماء کلھا، وہ چیزوں کے نام تھے اور ساتھ ان کے خواص کے اور استعمالات کے. مثلا جتنی انسانی ضرورت کی چیزیں تھیں، یہ گلاس تھا، پیالہ تھا اور ہنڈیا تھی، چپل تھا، توا تھا، اور اس طرح کی کھانے کی چیزیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ تپل ہے، یہ توا ہے، یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس سے پینا ہے، اس میں روٹی کھانی ہے، ادھر پکانی ہے، یہ چولہا ہے، یہ آگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ان چیزوں کا آدم کو سکھلایا. اسماء جو ضرورت انسانی کی چیزیں تھی ان کے نام بمائے مسمیات اور خواص حضرت آدم کو سکھلا دیے. یہ نہیں ہے کہ ذرے کا علم دے دیا. کیا سمجھے ہو؟ علامہ آدم کلّا شے نہیں، اسماء کلھا. اسماء الاسماء کلھا، اسماء مع المسمیات ما خواصھا. یہ صفات، نعوت، خواص اسماء کے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان چیزوں کو اوپر فرشتوں کے. فقال، فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ بے اسماء ہؤلاء، ان مسمیات کے ناموں کے بارے میں، اگر ہو تم سچے. کس بات میں سچے؟ یعنی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اس قول میں اگر تم سچے ہو تو مجھے ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ. یہاں پر اشکال ہے اور زبردست اشکال ہے. بھائی ایک دو طالب علموں کا امتحان ہو اور ممتحن ایک کو پرچہ حل کروا دے اور دوسرے کو ایسے بٹھا دے، وہ بھی دونوں کا تقابل، ایک کو پاس کر دے دوسرے کو فیل کر دے، یہ انصاف تو نہ ہوگا. یہاں امتحان کرنا مقصود ہے نا، فرشتوں کا اور آدم کا مقابلہ ہے، امتحان ہے. اللہ نے علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم کو تو سب نام خود بتا دیے، یہ پرچہ تو آؤٹ کر دیا، اور فرشتوں کو تو بتایا نہیں. اب اگر آدم کو اللہ نے بتلا دیا، فرشتوں کو نہیں بتلایا، آدم نے صحیح جواب دیے، فرشتے جواب نہیں دے سکے، اس میں آدم کا کمال کیا ہے اور فرشتوں کا عدم کمال کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں، ایک ممتحن جب امتحان لیتا ہے اور امتحان میں دو طالب علم ہوں
ایک طالب علم کو پرچہ بتا دے کہ سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے، اسے سوال جواب بتا دے، پرچہ آؤٹ کر دے، دوسرے طالب علم کو بتا ہی نہیں، اب دونوں کو کمرہ امتحان میں بٹھا دے، اس سے پوچھے بھئی جواب دے، وہ جواب دے لے جس کو بتایا تھا، اس سے پوچھے جواب دے، اسے بتا ہی نہیں تھا، یہ جواب نہ دے سکے، تو اس میں کسی طالب علم کی کوئی قابلیت ہوگی جس نے جواب دیا ہے، یا دوسرے کی کوئی نقصان ہوگا؟ تو یہ عجیب بات ہے۔ علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم کو تو سکھلا دیے نام، فرشتوں کو نہیں سکھلائے، آدم نے بتائے تو کون سا کمال ہے۔ مزہ تو تب ہوتا فرشتوں کو بھی اللہ سکھلا دیتا، آدم کو بھی سکھلا دیتا، یا دونوں کو نہ سکھلاتا، پھر امتحان ہوتا، آدم جواب دیتا، فرشتے جواب نہ دیتے، پھر علمی فوقیت ظاہر ہوتی۔ یہ کون سی علمی فوقیت ہے کہ آدم کو تعلیم ہوئی، فرشتوں کو تعلیم نہیں ہوئی، آدم نے پڑھ کر بتا دیا، فرشتوں کو پڑھایا ہی کوئی نہیں، اور بتا دیا کہ آدم پاس ہو گئے اور فرشتے فیل ہو گئے۔ یہ سوال سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ جواب، تعلیم دو قسم پر ہے، ایک تعلیم ہے فطری اور ایک تعلیم ہے کسبی۔ تعلیم دو قسم پر ہے، تعلیم فطری اور تعلیم کسبی۔ تعلیم کسبی تو یہ ہے، بچہ جاتا ہے قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب کہتے ہیں پڑھ الف با، الف با قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، تو اس طرح سامنے بیٹھ کے بچہ پڑھ رہا ہے، یہ تعلیم کیا ہے؟ کسبی۔ اور تعلیم فطری کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا بکری کا، پیدا ہوا، اب اسے قاری صاحب نے پڑھایا نہیں، پیدا ہونے کی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے تو بکری کے تھنوں سے دودھ پی رہا ہوگا۔ اب اس کو کس نے بتایا کانوں سے دودھ نہیں نکلتا، تھنوں سے ہی نکلے گا؟ وہ دودھ والے ڈبے پہ کیسے پہنچ گیا بھائی؟ کسی سکول میں پڑھا ہی نہیں، آپ بالکل اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ بکری ہے، گائے ہے یا اور چیزیں ہیں، ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن، بلکہ پہلا دن چھوڑو، بس اٹھنے کے قابل ہوا اور فوراً تھنوں پر پہنچ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم فطری ہے، اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ استعداد رکھی ہے، ہدایت فطری یا تعلیم فطری۔ اسی طرح جتنے جانور ہیں، آپ حیران ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو پدیاں شدیاں، بالکل چھوٹا پرندہ، اس کا آپ کبھی گھونسلہ دیکھیں، اور خصوصاً نیری ایریا ہو، نہر کے اوپر وہ جو نڑ ہوتا ہے، اس نڑ کے بالکل اخیر کنارے سے یہ گھونسلہ بناتے ہیں۔ ایک دن ہم دیکھ رہے تھے نہر کے کنارے کہ اس کا جو وہ نڑ ہے کنارے سے آ کر اوپر، اس طرح یہ نہر ہے وہ اوپر جھکا ہوا ہے، اور اس کے کنارے پہ اس پرندے کا گھونسلہ ہے، کنارے پہ۔ اب وہاں پر ایک سانپ آیا، اور گھونسلے کا منہ بھی وہ نیچے سے رکھتی ہے، گھونسلے کا منہ نیچے سے اور اوپر بیٹھنے کی جگہ۔ اب وہ سانپ آیا، چھوٹا سا پتلا سا وہ درختوں والا سانپ، وہ چلتا چلتا، ہم خود دیکھ رہے تھے اب کیا بنے گا، وہ شاخ پہ آتا 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 وہاں پہنچ گیا۔ اب سانپ نے اس گھونسلے کے اندر سے، وہ گھونسلے کا منہ تو نیچے تھا، تو اندر سے اوپر جانے لگا، تھوڑا تو جب تھوڑا سا جا چکا تو پیچھے سے گرا اور سیدھا نہر میں۔ اب وہ اگر وہ گھونسلے کا منہ اوپر ہوتا یا شاخ کے اوپر ہوتا تو وہ سانپ آسانی سے اندر داخل ہو جاتا، بچے کھا جاتا، انڈے کھا جاتا، لیکن وہاں پر اس نے کتنی کاریگری کے ساتھ، پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اس دن ہم نے دیکھا کہ اس کا منہ نیچے کیوں اس نے رکھا ہے، کہ کوئی چیز اگر داخل ہونا چاہے وہ نیچے گر جاتی ہے پانی میں، وہ کبھی گھونسلے میں داخل نہیں ہو سکتی، اور وہ خود اڑ کر آ کے نیچے سے اوپر داخل ہو جاتی ہے، اڑ کے نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو عجیب ایک جہان ہے، کیڑیاں دیکھیں، یہ جانور دیکھیں، پرندے دیکھیں، تو ان کو کسی سکول کالج میں تو پڑھے ہوئے نہیں نا، یا تعلیم کسبی تو نہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ تعلیم فطری۔ تو علامہ سے مراد ہے فطری تعلیم،
حضرت آدم کی فطرت میں اللہ نے یہ استعداد رکھی کہ حضرت آدم کی فطرتی استعداد وہ چیزیں معلوم کر گئی، اور فرشتوں کی فطرت میں یہ استعداد نہیں رکھی، اور یہ تقابل ہوا کہ خلیفہ کی فطرتی استعداد ایسی ہونی چاہیے، اور آدم کی تخلیق کا مقصد یا انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خلافت کی استعداد موجود ہے، فطرت موجود ہے، جبکہ ملائکہ کے اندر وہ استعداد اور فطرت موجود نہیں ہے۔ تو یہ اصل تقابل اور امتحان بھی کس کا تھا؟ فطرت اور استعداد کا۔ تو یہ تعلیم فطری ہے، تعلیم کسبی نہیں۔ اس پر پھر سوال ہے، اچھا پھر فرشتوں میں یہ استعداد رکھ دی ہوتی جو حضرت آدم میں استعداد رکھی ہے، یہی استعداد اور فطرت فرشتوں میں رکھ دی جاتی، تو ہم کہتے ہیں اگر وہ استعداد اور فطرت فرشتوں میں رکھی جاتی تو فرشتے نہ رہتے، پھر انسان بن جاتے۔ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان، کیونکہ دونوں کا فرق کیا ہے؟ اسی استعداد اور فطرت کا۔ مثلا آدم میں یا انسان میں شہوت کا مادہ ہے، فرشتوں میں شہوت کا مادہ آتا تو وہ پھر عصمت رہ جاتی۔ جو اب ہے عدم القدرت علی الذنب، اب والی وہ عصمت نہ رہتی۔ چلو بہرحال دیکھو، دوسرا مسئلہ ہے حراسہم علی الملائکہ، پیش کیا ان کو فرشتوں پر۔ اس پر ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی، ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی لندن میں۔ ان پر اعتراض ہوا نا کہ حضرت عثمان جب معصور تھے تو درود تو پڑھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر تھے، تو حضرت عثمان کے بارے میں قتل کی خبر مشہور ہوئی، تو حضرت عثمان اگر درود اس طرح پہنچتا ہوتا جس طرح تم کہتے ہو کہ فرشتے آ کر اطلاع دیتے ہیں، تو حضرت عثمان زندہ مکہ میں درود پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نماز میں سلام بھی ہے، درود بھی ہے۔ تو اگر اس طرح درود کی پیشی ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام تک وہ درود پہنچتا، اور آپ کو پتہ ہوتا کہ ابھی عثمان نے درود پڑھا ہے، وہ مجھ تک پہنچا ہے، لہذا حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت رضوان نہ ہوتی۔ یہ اعتراض تھا ڈاکٹر خالد محمود پر کہ باقیوں کا پہنچتا ہے، حضرت عثمان کا درود کیوں نہیں پہنچا؟ تم تو کہتے ہو ہر ایک کا پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ درود پہنچنے کی یہ کیفیت نہیں جس طرح لم یا بجھ یہ متعین کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو اس کا ڈاکٹر خالد صاحب نے جواب دیا، سبحان اللہ، خطبات خالد میں بھی موجود ہے، بہت اچھا جواب دیا، لیکن پوری باحیاتیت کو برباد کر دیا۔ ڈاکٹر خالد نے کہا کہ عارض کے لیے علم ضروری نہیں، عارض کے لیے علم ضروری نہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں فرشتوں پر یہ چیزیں پیش تو کی گئی لیکن فرشتوں کو علم نہ ہوا، فرشتوں پر یہ عارض یہ چیزیں پیش تو کی گئی، عرضہم علی الملائکہ، اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں پر پیش کی لیکن فرشتوں کو علم نہ ہوا۔ اسی طرح درود پیش تو کیا گیا حضرت عثمان کا لیکن نبی پاک کو علم نہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام کو علم نہ ہوا۔ میں نے کہا اب مزہ آ گیا، درود پیش ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا، تو پھر یہ جو کہتے ہیں فرشتے اطلاع دیتے ہیں، جھوٹ نکل آیا کہ نہیں؟ یہ تو ہماری دلیل بن گئی کہ درود پیش ہوتا ہے لیکن علم، سننے والی بات یا علم والی بات اگر سنے تو علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں بولتے؟ سننے سے علم نہیں ہوتا، اسباب العلم ثلاثہ نہیں پڑے ہوئے۔ تو کہتا ہے کہ درود پیش ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، علم نہیں ہوتا تو سما بھی نہیں ہوتا، اگر سما ہوتا تو علم بھی ہوتا۔ تو یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری کہ پیشی اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا، درود پیش ہم بھی کہتے ہیں ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا، نہ سنتے ہیں۔ وہ پھر پیشی کیا ہے؟ پیشی ہے ثواب کی،
پیشی ہے الرحمت الحادثۃ من الصلاۃ، جو اس درود سے رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اس رحمت کی پیشی ہے، اور رحمت کے لیے علم ہونا ضروری نہیں، اگر سنے تو پھر علم ضروری ہے، اگر فرشتے اطلاع دے تو پھر علم ضروری ہے، تو جو علم نہیں، فرشتوں کی اطلاع بھی نہیں اور سننا بھی نہیں، اور بغیر سماع اور اطلاع کے جو عرض صلاۃ و سلام یا معروض درود ہے اس کے قائل ہی ہم ہیں۔ ڈاکٹر خالد کی پارٹی یا اطلاع کی قائل ہے یا سماع کی قائل ہے، دور سے اطلاع کی اور قریب سے سماع کی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کلہاڑا چلایا کہ عرض اور چیز ہے علم اور چیز ہے، اپنے پورے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کا استدلال اسی طرح ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی، انکا انتل قالوا سبحانک ہو گیا، قال یا آدم، فرمایا اے آدم خبر دو ان کو ان کے ناموں کی، فلما انباءہم، جب خبر دی آدم نے ان کو باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال، فرمایا الم اقل لکم، یہ جواب کیا ہے؟ حکیمانہ، امتحان کرا کر حکیمانہ جواب مسئلہ سمجھائی۔ قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی عالم، میں جانتا ہوں تمام چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، وہ چیز جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیز جو تم چھپاتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے بھائی؟ جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو، بعض نے کہا تکتمون، وہ دل میں چھپا، اوپر تو کہہ رہے تھے نا اتجعل فیہا، یہ اوپر سے کہا، اور اندر اندر خود امیدوار تھے خلافت کے، اندر اندر فرشتے کہتے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، اندر انہوں ما تکتمون یہی تھا، کتمان کس کا تھا؟ اندر خلافت کے خود امیدوار تھے۔ اور تبدون کیا ہے؟ تبدون یہ ہے قالو اتجعل فیہا، ظاہر تو یہ کیا کہ وہ فسادی ہوگا، لیکن اندر اندر سے فرشتوں کی مرضی یہ تھی کہ خلیفہ ہم بنے، فرشتوں کی مرضی یہ تھی کہ خلیفہ ہم بنے۔ یاد رکھو یہ ٹھیک بات نہیں، بعض مفسرین نے بھی لکھی یہاں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تھا پاکستان کا، ہاں وہاں کوئی الیکشن نہیں تھا کہ اندر اندر خود ایم این اے بننا چاہتے تھے اور اوپر اوپر کہہ رہے تھے کہ اس کی ڈگری ٹھیک نہیں، یہ تو پاکستانی جمہوریت کا انتخاب ہے، جہاں الیکشن نہیں تھا۔ تو جہاں پھر کیوں فرمایا ما تبدون وما کنتم تکتمون؟ تو یاد رکھ لو، ایک تو ہے بیان واقعہ کے لیے، یہ بولی ہے میں تمہارے اندر باہر کو جانتا ہوں، وہ خاص چیز مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ بیان الواقعہ، واقعہ کا بیان ہے۔ اور عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ میں تیرے اندر باہر کو، تمہارے اندر باہر کو جانتا ہوں، یعنی سب کچھ مجھے تمہارا پتا ہے۔ تو یہ بطور بیان واقعہ کے ہے، ما تبدون سے کوئی خاص چیز مراد نہیں، ما تکتمون سے کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے، صرف بیان واقعہ۔ ایک دوسرا، ما تکتمون سے مراد ہے الاستکبار فی قلب شیطان، فرشتوں میں شیطان بھی تھا نا، ما تبدون سے مراد تو اتجعل فیہا والا قول ہے، اور ما تکتمون سے مراد وہ جو تم چھپاتے ہو دل میں، اس سے مراد ہے وہ حضرت اعلی حضرت ابلیس کے اندر میں جو استکبار تھا، وہ خاص استکبار مراد ہے، الاستکبار فی صدر ابلیس، ابلیس صدر کے دل میں جو، ابلیس کے دل میں جو استکبار تھا وہ مراد ہے ما تکتمون سے۔ تیسرا، بعد نے یہ کہا ہے کہ ما تبدون سے مراد تو تجعل فیہا والا قول ہے، اور یکتمون سے مراد یہ ہے، فرشتوں کے ذہن میں بات تھی لن یخلق ربنا اکرم منا، لن یخلق
ربنا اکرم منا، کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے کوئی زیادہ عزت والی مخلوق نہیں پیدا کرے گا۔ یہ بات تھی فرشتوں کے ذہن میں، اندر یہ بات تھی کہ ہم سے زیادہ اکرم اور زیادہ عزت والی مخلوق اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ ما تکتمون سے یہ مراد ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ما تبدون وما کنتم ما تکتمون، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے مراد لیا ما تکتمون سے، تو مراد لیا کہ فرشتے خود امیدوار تھے خلافت کے، اندر وہ یہ چیز چھپاتے تھے، اور تبدون پر سارے متفق ہیں کہ اتجعل فیہا والا قول ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ انتخاب اور کوئی ووٹ نہیں تھے، نہ فرشتے کوئی الیکشن کے امیدوار تھے، یہ ویسے گپ ہے۔ اصل میں ما تبدون ما کنتم تکتمون کا پہلی توجیہ کہ یہ بیان الواقعہ ہے، دوسری توجیہ ما تکتمون سے مراد الاستکبار یا استکبار و ابلیس، استکبار و ابلیس، اس کے جو سینے میں استکبار تھا، ما تکتمون سے کوئی مراد ہے، یا فرشتوں کے ذہن میں جو نظریہ تھا لن یخلق ربنا اکرم منا، اللہ ہم سے کوئی بہتر مخلوق پیدا نہیں کرے گا، یہ تھا ما تکتمون۔ ہاں بھائی، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں کو، اذ قلنا للملائکہ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا، انکار کیا، واستکبر، بڑا بنا، وکان من الکافرین، اور تھا کافروں سے، وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، رہ تو بھی، وزوجو کا، اور بیوی تیری، الجنتا، جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ دونوں، منہا، اس جنت سے، رغدن، فراخی کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے چاہو تم، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور مت قریب جانا اس درخت کے، فتکونا، تاکہ فتکونا کہ ہو جاؤ گے تم، من الظالمین، نقصان اٹھانے والوں سے، فأزلہما، بس پھسلا دیا دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فأخرجہما، بس نکالا ان دونوں کو، مما کان فیہ، جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اترو، نیچے اترو، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، واسطے تمہارے بیچ زمین کے ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، بس رجوع کیا اوپر اس کے، إِنَّهُ، بے شک وہ اللہ، ہوگا وہی، التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اترو، منہا جمیعا، اس جنت سے، جمیعا، سب، فاما یاتینکم، اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، پس جو آدمی تابع داری کرے گا، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، بس کوئی خوف نہیں ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ نہیں مانا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی ہے ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ اکرام آدم، حضرت آدم کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، مہربانی۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام ہے،
کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے سامنے یا آدم کے لیے، فسجدوا الا ابلیس، فسجدہ کیا ان فرشتوں نے مگر ابلیس۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ سجدہ کون سا تھا جو آدم کو سجدہ کروایا گیا؟ تو یاد رکھو اس بارہ میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے اسجدوا لآدم، سجدہ اللہ کا ہے، سجدہ آدم کو نہ کرو، سجدہ اللہ کا کرو، اور آدم کو بمنزل قبلہ کے رکھ کر۔ سجدہ تو اللہ کا ہے، لے آدم مانا کرتے ہیں سجدہ کرو آدم کی طرف، سجدہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا، اور آدم ہوگا بمنزل قبلہ کے ایک۔ دوسری توجہ یہ کی کہ سجدہ بے معنی الانحنا، سجدہ کا معنی ہے جھکنا، اور یہ ایک قسم کی جھک کر سلامی تھی، جس طرح جھک کے سلام دیا جاتا ہے، سلامی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، یعنی آدم کی تعظیم کرو اور آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ الانحناء کا معنی ہوتا ہے جھکنا، جھک کر سلامی کرنا۔ تو یہاں سجدہ سے مراد وضع الجبہۃ علی الارض نہیں، بلکہ سجدہ سے مراد ہے الانحناء، جھکنا۔ اور مقصد کیا ہے؟ آدم کا ایک قسم کا اکرام کرو اور جھک کر سلام کرو، تو مقصد یہ تھا۔ یہ دوسری توجہ ہے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم کو تھا، اور سجدہ بھی وضع الجبہۃ علی الارض تھا۔ ہاں بھی دوسری توجہ میں یہ تھا نا کہ سجدہ آدم کو تھا، لیکن تھا بطور انحناء کے، جھکنے کے تھا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ سجدہ آدم کو تھا اور تھا بھی ماتھا زمین پہ رکھ کے، ماتھا زمین پہ رکھ کے، اور یہی قول راجح ہے، یہی قول راجح ہے۔ اس لیے کہ دوسرے مقام پہ قرآن میں فقعوا لہ ساجدین، قعوا لہ گر پڑو اس کے سامنے۔ اب قعوا لہ کا حقیقی معنی گرنا ہے، انحناء والی توجہ نہیں بنتی۔ اور جہاں چونکہ اکرام آدم ہے اور جہاں پر سجدہ لے آدم، اور وہاں پر آیا فقعوا لہ، الا نہیں آ رہا، فقعوا لہ۔ اگر آدم بمنزل سجدہ کے ہوتے تو پھر الا آتا، لیکن لام آ رہا ہے، یہ لام بتا رہا ہے لہو، کہ سجدہ آدم کو تھا، اور قعو کا لفظ بتا رہا ہے انحناء نہیں تھا، سجدہ گر کے تھا۔ قرآن پاک کے یہی لفظوں سے یہی سمجھ آتا ہے کہ سجدہ حقیقی تھا، یعنی ماتھا زمین پہ رکھ کے تھا۔ اگر کوئی پوچھے دلیل، فقعوا کا لفظ دلیل ہے، اور سجدہ آدم کو تھا، دلیل لہو ساجدین، لہو، اور جہاں پر بھی لے آدم، اگر آدم کی طرف سجدہ ہوتا تو پھر الا آدم ہوتا۔ کچھ سمجھے یہ بات؟ ذہن میں رکھ لو، کیونکہ آپ کے خطیب حضرات یہاں پر بھی نئی تحقیقیں پیش کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی حضرت آدم اصل راجے یہ حضرت آدم و منظر قبلہ کے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں تینوں قول موجود ہیں، لیکن اقوال ثلاثہ میں راجے قول دیانتداری سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تھا ماتھا زمین پہ رکھ کے، اور سجدہ بھی کیا تھا؟ آدم کا، لیکن تھا بطور تعظیم کے۔ پھر سوال ہوگا کہ سجدہ عبادت تو غیر اللہ کا اور سجدہ تعظیم غیر اللہ کا، اس پر اشکال ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں اشکال کی بات، جہاں تک سجدے تو ہیں، ایک سجدہ عبادت ایک سجدہ تعظیم، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کے درمیان فارق عقیدہ ہے۔ اگر الوہیت کی صفات مان کے سجدہ کیا جائے تو یہ سجدہ عبادت ہے، اور اگر الوہیت کی صفات نہ مان کے ما فوق الاسباب اختیارات یا ما فوق الاسباب علم کا نظریہ نہ ہو اور بطور اکرام کے سجدہ کیا جائے تو یہ سجدہ تعظیم ہے۔
یہ سجدہ عبادت نہیں. الفارق بین سجدۃ التعظیم و سجدۃ العبادہ وہ کیا ہے؟ العقیدہ، وہ عقیدہ ہے، فرق عقیدے کا ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ سجدہ عبادت ہر زمانے میں حرام رہا، شرک ہر دور میں حرام رہا، قبیل نہیں، کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کا شرک ہے اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں جائز نہیں رہا. جہاں تک سجدہ تعظیم ہے، سجدہ تعظیم پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہماری شریعت کے اندر جس طرح توحید کا بیان ہے تو اسی طرح اور شرک کا رد ہے، اسی طرح تحفظ توحید اور سد ذرائع شرک کا بھی انتظام ہے. تو ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے. اس کا محرم کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل در اصل قرآن پاک کی آیت ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. المساجد کے 3 معنی ہیں، وہاں پر میں عرض کروں گا، اور ان میں ایک معنی ہے سارے سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں. المساجد سارے سجدے، خواہ تعظیم کے ہوں خواہ عبادت کے ہوں. اور اس پر بے شمار احادیث بھی موجود ہیں، نسکتی بھی موجود ہے کہ اس امت پر سجدہ تعظیم غیر اللہ کا حرام ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا لو سجد الکعبۃ نفسہا قد کفرا، اگر ایک آدمی نے کعبۃ اللہ کو سجدہ کیا نفس کعبہ کو تو وہ بھی قد کفرا، وہ بھی پکا کافر ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ احمد رضا خان نے بھی ایک رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ، یہ کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. یہ بعض حرام خور پیر اب جھگڑا ڈالتے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. عمر اچھروی پیش کرتا تھا، اور یہ عبد الغفور ہزاروی شیطان، یہ بریلویوں کا شیخ القرآن تھا عبد الغفور ہزاروی، اور تقریروں میں کہتا ہاں شیطان بڑا مواحدی، تم سے بڑا توحیدی تھا. آدم کا سجدہ نہیں کیا نا، سجدہ نہیں کیا، دیکھا اللہ والے کا سجدہ نہیں کیا، لانتی بنا کے نہیں بنا، جنت سے نکلا کہ نہیں نکلا. جو جنت میں رہ کے اللہ والوں کا سجدہ تعظیم نہ کریں اس کو اللہ جنت سے نکال دیتے ہیں، اور جو باہر میں آکڑیں یہ جنت میں جا سکتے ہیں. تو سمجھ یہ بات. شاہ عبد القادر نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت سے استدلال کرے نا سجدہ تعظیم پر کہ حضرت آدم کا فرشتوں نے سجدہ تعظیم کیا، تو شاہ عبد القادر کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ پہلے اپنی بہن سے نکاح بھی کر. آدھی شریعت نہ مان آدم کی پوری شریعت مان، کیونکہ نبی پاک کی شریعت پر تو تجھے اعتماد نہیں. حضرت آدم کی شریعت پہ ہے تو وہ بھی پوری مان. وہاں بہن کے ساتھ نکاح بھی تھا، تو پہلے بہن کے ساتھ نکاح کر پھر جا کے سجدہ تعظیم کر. یہ بات شاہ عبد القادر کی ہے رحمہ اللہ. تو مطلب یہ ہے پہلی شریعتوں کے احکام ہماری شریعت میں جاری کرنا، اور وہ احکام جو ہماری شریعت نے ان کو منسوخ کر دیا، تو پھر ایسے آدمی کو اس قسم کے احکام پہ بھی عمل کرنا چاہیے. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، یہاں پر بھی مصیبت ہے. ایک بزرگ بیان کر رہا تھا کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور وہ لعنتی اور کافر بن گیا، اور جو بے نماز ہے وہ دن میں کتنے سجدے نہیں کرتا، یہ نہ لو وہ پھر کتنی دفعہ لعنتی ہوگا. یہ تحریف قرآن ہے، سیدھی سادی تحریف ہے. شیطان اس لیے لعنتی نہیں بنا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان لعنتی بنا ابا واستکبر. ایک ہے سجدہ نہ کرنا، ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کا منکر ہونا، دونوں کا فرق ہے. تو شیطان لعنتی اس لیے بنا کہ نس اوپر نس تھی، اس جدول آدم
نص تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نص تھی سجدے کی، لیکن شیطان نے آگے سے دلیل پیش کی، انا خیر منہ، دلیل پیش کی نا، شیطان نے دلیل پیش کی تو اللہ نے شیطان کو لعنتی بنایا۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک طرف اللہ کا کلام ہو، جیسے جہاں تھا اسجدوا لآدم، کلام اللہ کے مقابلہ میں کوئی دلیل جو پیش کرے اصل لعنتی وہ ہے۔ ادھر کلام اللہ تھا، وہ ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا کہ شیطان نے فرشتوں کے اجماع کے خلاف کیا۔ ڈنگر جان، بے وقوف، شیطان کیوں لعنتی بنا؟ اس نے فرشتوں کے اجماع کے خلاف کیا۔ اس گدھے کو یہ بھی پتہ نہیں متکلم یا تتکلم، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اجماع صرف امت محمدیہ کا حجت ہے، پہلی امتوں کا اجماع حجت ہی نہیں، یہ سب اصول کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو شیطان لعنتی بنا جی فرشتوں کے اجماع کا، اجماع ہو چکا تھا اجماع سے نکل کر، تو الو دا پٹھا چبل، یہ تقریریں ہو رہی ہے اور ہے متکلم اسلام۔ شیطان لعنتی بنا جی فرشتوں کے اجماع سے انکار کر کے، معلوم ہوتا ہے جو اجماع سے نکلے وہ لعنتی ہے۔ اس گدھے سے یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کی زندگی میں اجماع منعقد ہی نہیں ہو سکتا۔ اجماع کے لیے شرائط لکھی ہیں، بعد ما توفی النبی، نبی زندہ ہو اجماع حجت ہی نہیں، اور نبی پر موت آئے وفات رسول کے بعد اجماع حجت ہے، اور بعد بھی اجماع حجت ہے امت محمدیہ، اور امت محمدیہ بھی پوری نہیں، اس کے مجتہدین، اس کے مجتہدین کا اجماع۔ اب کہاں اجماع کی بات اور کہاں فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کے انکار کی بات؟ یہاں پر جی اجماع کے خلاف کیا، بے وقوف زمانے کا۔ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی دلیل ہے۔ اب دیکھو، اب میں استدلال کر رہا ہوں، اس کو توڑو۔ میں کہتا ہوں شیطان لعنتی بنا، کیوں؟ کلام اللہ کے مقابلے دلیل پیش کر کے انکار کیا، اور کلام اللہ کے مقابلے اپنی دلیل پیش کی۔ اسجدوا لآدم، یہ کلام اللہ تھا، یہ نص تھی، سجدہ کرو آدم کا۔ آگے سے اس نے کہہ دیا انا خیر، میں بہتر ہوں، اور دلیل پیش کی کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں بہتر ہوں۔ تو میرا مقصد یہ ہے ایک طرف کلام اللہ ہو اور کلام اللہ کے مد مقابل جو کلام اللہ کا کرے انکار وہ نہ مانے، اور مقابلے لائے کوئی دلیل۔ اصل لعنتی اور ابلیس وہ ہے، اور شیطان بھی لعنتی اس لیے بنا، کلام اللہ کا انکار کیا اور اس کے مد مقابل دلیل پیش کی۔ اب سمجھے ہو؟ ہاں، اب اس شتاکلم کو بھی بتا دو، اس کو بھی بتا دو، قرآن کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اب اس کے مد مقابل کوئی دلیل پیش کرے گا تو کیا بنے گا؟ اب کیا بنے گا؟ ابلیس۔ ہاں، ابا واستکبر۔ قرآن کی ما انت بمسمع من فی القبور کے مد مقابل کوئی دلیل، ایک تو ہے نا دلیل کو دیکھیں گے، دلیل دیکھیں گے بعد، اللہ نے نہیں دیکھی، اللہ نے جواب بھی نہیں دیا شیطان کی دلیل کا۔ شیطان نے جب کہا نا انا خیر، اللہ نے فخرج، نکل پلید۔ معلوم ہوتا ہے کلام اللہ کے مقابلے دلیل کا اعتبار ہی نہیں۔ تم بھی اگر کوئی دلیل کلام اللہ کے مقابلے لے آئے اس کو کہو فخرج، نکل جا پلیتا۔ ہاں، دلیل کی باتیں بعد میں، ادھر کلام اللہ ادھر بابا، ادھر کلام اللہ ادھر رسالہ، ادھر کلام اللہ ادھر استاد جی، ادھر کلام اللہ اور ادھر یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے۔ تو کلام اللہ کے مد مقابل جو بھی کوئی دلیل پیش کرے سمجھو اصل میں یہ ابلیس کا بچہ ہے، روحانی۔ فسجدوا الا ابلیس، فسجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس۔ ابلیس کا نام ہے عزازیل، اصل نام جو ہے، اور عزازیل
جیسے جبرائیل کا معنی عبداللہ تو عزازیل کا معنی ہے عزیز اللہ. شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ عزیز اللہ. عزازیل عزیز اللہ بڑا اچھا نام تھا. عزیز نام تو اچھا ہے نا. شیطان کا بھی نام عزیز ہے، خیال کرو، عزیز اللہ. فسجدوا الا ابلیس، اور ابلیس کیوں؟ ابلس یبلس، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا اور مایوس ہونا، دور ہونا. ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی رحمت خدا بندی سے دور ہے اور لوگوں کو بھی دور کرتا ہے. ابلیس الا ابلیس ابا واستکبر. خیال کرو، تعریف نہیں کرنی. ایک آدمی نماز نہ پڑھے کافر نہیں ہے، گناہگار ہے. تو یہ جو خطیب پیش کرتے ہیں تعریف، اس سے بچو. ابا انکار کیا، واستکبر بڑا بنا، وکان من الکافرین اور تھا کافروں سے. اب یہاں پر بات چل پڑی کہ پہلے بھی شیطان سے کوئی کافر تھے، ہو گیا کافروں سے. تو شیطان سے پہلے تو کافر کوئی نہیں تھے، شیطان سے پہلے تو کافر کوئی نہیں تھے. تو کانا کا پھر کیا معنی ہے؟ اس کا پھر جواب دیا، کانا یہ اللہ کے علم میں ازلی میں پہلے سے کافر تھا. ایک جواب یہ دیا. دوسرا کانا بے معنی سارا، ہو پڑا کافروں سے. کانا ہو پڑا کافروں سے ایک. لیکن میرا خیال تو ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں کہ شیطان سے پہلے بھی کافر تھے. شیطان سے پہلے بھی کافر تھے. وہ جنات کی جو میں بات کر رہا تھا، تو آدم کی تخلیق سے پہلے جنوں کی مخلوق تھی نا، اور جنوں میں ممکن ہے کافر بھی موجود ہوں، مومن بھی موجود ہوں. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ شیطان سے پہلے کافر نہیں تھے. اگر اس دلیل سے ثابت ہو پھر تو بات ہے. اگر ہو صرف تکا تو ادھر ادھر کی توجیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کانا من الکافرین ہو گیا کافروں سے، یا تھا اللہ کے علم میں کافروں سے. وَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم رہ تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں، کھاؤ دونوں اس جنت سے رچتا پچتا جہاں سے چاہو، بھلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ درخت کیا تھا؟ اس کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہیں. کسی نے کہا گندم، کسی نے کہا زیتون، کسی نے کہا انجیر، کچھ 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 کچھ، یہ سارے مختلف اقوال ہیں. لیکن ضابطہ یہ اب ہمو ما اب ہم اللہ و رسولہ، جس چیز کی کتاب و سنت میں تعیین نہیں. ابن عباس کہتے ہیں اب ہمو، تم بھی خاموشی اختیار کرو، اس کو مبہم رکھو جس کو اللہ رسول نے مبہم رکھا. بس کوئی درخت تھا، کوئی درخت تھا، ہمیں تعیین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گندم تھی یا فلاں تھی یا فلاں تھی یا فلاں تھی، یہ ایسی گپیں ہیں، اس کی کوئی تعیین نہیں. اب ہمو ما اب ہم اللہ و رسولہ، جس چیز کو اللہ رسول نے ابہام جس میں رکھا تم بھی اسے مبہم رکھو. کوئی درخت تھا، فتکونا، بس ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں سے. من الظالمین کا معنی نیچے لکھا ہے اپنا نقصان کرنے والے. بس پھسلایا ان کو شیطان نے اس سے، بس نکلوایا ان کو ان نعمتوں سے کہ دونوں تھے ان میں، انعامات میں. اب پھر سوال ہے کہ یہ شیطان تو جنت سے نکل گیا تھا، یہ بعد میں کیسے حضرت آدم کو پھسلایا؟ شیطان نے تو سجدہ جو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، دھتکار دیا. بعد میں حضرت آدم کو اذلہما، یہ بعد میں کہاں ملاقات ہوئی اور شیطان نے کیسے پھسلایا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی اور کسی جانور کو رشوت دی اور اس کے سر پہ بیٹھ کے جنت میں پہنچ گیا. تو سانپ کی شکل اختیار کی. یہ بھی ایسی گپوٹیشن ہے. سانپ جب جنت میں داخلہ ہی بنا تھا
تو چاہے سانپ کی شکل میں جائے یا شیر کی شکل میں جائے، کوئی جنت کا داخلہ پر پابندی تھی، داخل تھا ہی نہیں، چاہے شکل جس میں بھی جائے۔ یہ کہنا کہ سانپ کی شکل اختیار کر کے پہنچ گیا یا فلاں شکل اختیار کر کے پہنچ گیا، تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس کے متعدد جواب دیے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک طالب علم ہے، اس کو معتمم یا کوئی مدرس مدرسہ سے خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے دو صورتیں ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب اسے مدرسہ سے نکالتے ہیں نا تو وہ طالب علم بیگ بھی اس نے اٹھانا ہے، بستر بھی اٹھانا ہے، لیکن بیگ اور بستر اٹھاتے اٹھاتے دو چار اور کو بھی ساتھ تیار کر لیتا ہے۔ ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کو ادھر سے نکالا، دفتر سے نکل جا، اور وہ دوسرے کام، توبہ توبہ توبہ، اتنا سخت ہے، اتنا سخت، میں 4 سال جہاں رہا ہوں، اور ننگی گالیاں دیتا ہے، اور اتنی گالیاں، توبہ توبہ توبہ، کوئی انسانیت ہے؟ اور اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، میرے تو ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، چلو چل یہاں کیا کرتا ہے، چل فلاں جگہ پہ بڑا مزہ ہے۔ تو اب یہ 4 باتیں کر کے 2-4 کو ساتھ لے لے گا۔ تو شیطان کو جب اللہ نے فرمایا فخرج، بستر بوری گول کر نکل، وہ بسترا بیگ اٹھاتے اٹھاتے ہی، نکلتے نکلتے ہی حضرت آدم کو کہہ گیا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن یہ راز میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ درخت بڑا قیمتی ہے۔ وہ اپنا کام جاتے جاتے کر گیا، اس لیے ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں، سانپ بنا یا فلاں بنا۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ جیسے باہر کوئی آدمی آئے، طالب علم اندر بیٹھے ہیں، اس نے بوٹ جوتے پہنے ہوئے ہیں، بڑے بوٹ فوجیوں والی مثال دیتے، ان کو اتارنا بھی مشکل ہے، اور وہ آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے دروازے پہ، مسجد میں تو آ نہیں سکتا جوتوں سمیت، تو اب یہاں جو آدمی بیٹھا ہے وہ باہر سے اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ پیغام دے کے چلا جاتا ہے۔ تو شیطان جنت میں نہیں جا سکتا تھا، شیطان کہیں جنت کے کنارے پر گیا، اور حضرت آدم حوا سامنے ہوں گی تو یہ اندر داخل نہیں ہوئے، باہر سے بھئی بات سنو، اصل بات یہ ہے، یہ کر کے یہ چل پڑا۔ یہ بھی ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جنت کے اندر داخل نہ ہوا ہو اور جنت کے کنارے پہ جا کے یہ پٹی پڑھایا ہو، تو شیطان ہے تو تکڑا نا، کافی تکڑا ہے، بڑے بڑے مولویوں کو قابو کیا ہوا ہے، تو اتنا کمزور تو نہیں۔ یہ اس نے بہرحال بات بتا دی۔ اضلہما، بس پھسلا دیا ان کو شیطان نے، انہا، سورۃ الاعراف میں پوری بات آ رہی ہے، فاخرجہما، بس نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، ان انعامات سے کہ تو تھے دونوں ان انعامات میں، فقلنا، ہم نے کہا اے بیتو بعضکم لبعض عدو، اے بیتو، جہاں پر پھر اشکال ہے کہ اے بیتو جمع کیوں ذکر کیا؟ اے بیتو جمع جہاں تھے تو دو، حضرت آدم اور حضرت حوا، تو کہنا چاہیے تھا اے بیتا، اے بیتو جمع کیوں ذکر کیا اے بیتا کی جگہ؟ جواب یہ ہے کہ حضرت آدم ساری ذریت پر مشتمل تھے، ساری ذریت حضرت آدم کی پیٹھ میں تھی نا، تو اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا بظاہر تھے، لیکن دو مسئلے ہیں، جہاں دو توجیہ ہیں، ایک توجیہ کہ حضرت آدم کی پیٹھ میں سب ذریت موجود تھی، اس اعتبار سے اے بیتو کہا، اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم نہیں آئے جنت سے، حضرت آدم کی وجہ سے تمام انسان جنت سے آ گئے۔ بھئی حضرت آدم اگر جنت میں رہتے تو تم جہاں بیٹھے ہوتے، تم بھی کہاں ہوتے؟ جنت میں۔ تو حضرت آدم کا جنت سے اترنا صرف آدم کا اترنا نہیں تھا، بلکہ پوری اولاد کا اترنا تھا، اس لیے اے بیتو جمع ذکر کیا۔ بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، بلکم فی الارض مستقر، واسطے تمہارے بھی زمین کے مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین،
اور نفع اٹھانا ہے موت تک، الہین ایک مدت تک، موت تک. جہاں پر مرزا قادیانی آیا، مرزا قادیانی نے کہا کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بالکم، بولو بالکم فی الارض مستقر. اللہ نے فرمایا تمہارا مستقر زمین ہے، جبکہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ کا مستقر کیا ہے؟ آسمان ہے. حضرت عیسیٰ آسمان پہ بیٹھے ہیں. قرآن کہتا ہے بالکم، تمہارے لیے مستقر کیا ہے؟ زمین. فی الارض مستقر، زمین میں مستقر ہے. اور مسلمان کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمان کو مستقر بنا کے بیٹھے ہیں. تو یہ ہم مرزے سے پوچھتے ہیں کہ مرزا گدا گدے پہ کبھی نہیں چڑھا، اور یہ جو اب سارے ہوائی جہاز میں قادیانی بیٹھتے ہیں تو بالکم فی الارض مستقر کے خلاف ہوگا کوئی ہوائی جہاز میں چڑھ گیا تو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چاند گاڑی، ہوائی جہاز، بالکم فی الارض مستقر، تو معلوم ہوتا ہے عارضی استقرار، استقرار پھر عارضی استقرار غیر عرض، استقرار فی الارض کے منافی نہیں. عارضی استقرار غیر عرض، استقرار فی الارض کے، ہاں استقرار فی الارض کا مطلب ہے توالد، تناسل بھی زمین پہ ہوگا اور مرے گا بھی زمین میں. درمیان میں اگر کچھ ایسا فضا میں بھی رہ جائے تو بالکم فی الارض مستقر کے خلاف نہیں ہے. یہ مرزا کی بے ایمانی ہے، استدلال نہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے، سیکھ لیے اپنے رب سے کلمات، فتاب علیہ، پس رجوع کیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم. یہ جملہ معللہ ہے. ہاں بھئی آدم نے کون سے کلمات کہے تھے؟ وہ سورہ اعراف میں ہے. اب وقت نہیں ہے اس پر، میں انشاءاللہ بہت سارے حوالے آپ کو لکھوا دوں گا کہ آدم کی توبہ کن الفاظ پہ قبول ہوئی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی تمام مفسرین نے لکھا. ابن جریر بھی، جامع البیان بھی، ابن ابی حاتم بھی، روح المعانی بھی، مدارک بھی، مظہری بھی، اور خطیب کی سراج منیر بھی، اور اللباب بھی، تفسیر القرآن بھی، قرطبی بھی، اور اسی طریقہ سے جتنی بھی اہل سنت کی 300 سے زیادہ تفاسیر متقدمین اور متاخرین سب کی موجود ہیں. سارے کے سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ کس پر ہوئی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. وہ کلمات کیا تھے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. سورہ اعراف میں قرآن نے بتایا وہ کلمات تھے کالا ربنا ظلمنا. نکالو ذرا سورہ اعراف، نکالو جلدی، صفحہ نمبر 232 بھائی 25. ہاں بھائی وہ سمجھ گئے یا نہیں؟ جہاں پر صاف لفظ ہیں کہ نہیں؟ اب حیرانگی کی بات ہے کہ قرآن خود بتا رہا ہے وہ کلمات کیا ہیں. قالا ربنا ظلمنا. اس کے مد مقابل جھوٹوں کا گروہ ایک روایت پیش کرتا ہے جی آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. عرش پہ دیکھا کلمہ لکھا ہوا تھا اور حضرت آدم نے کہا یا اللہ تجھے پہچانتا ہوں، ساتھ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کو نہیں پہچانتا. اللہ نے فرمایا آدم اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو آدم نے کہا یا اللہ اسے دا واسطہ ہی، اسی کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. یہ روایت پیش کرتے ہیں جھوٹے کذاب. اب سب سے پہلی بات ہے کہ ایمان والے اور مسلمان کے لیے قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں. جب قرآن مقدس نے وہ لفظ بھی بتا دیے کہ آدم نے ان لفظوں پر توبہ کی، کالا ظلمنا ربنا ظلمنا
کوسا نہ، قرآن کہتا ہے ان لفظوں پہ توبہ کی، اب چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ تو ختم ہو گئی، اب جہاں پر تو سچی روایت صحیح سند والی خبر باعث بھی نہیں چل سکتی، چل جائے کہ وہ روایت ہے مستدرک حاکم میں، اور مستدرک حاکم کے اوپر یہ روایت اس کے اندر ہے، نیچے تلخیص ہے امام ذابی کی، یہ ذہن میں رکھو۔ مستدرک حاکم، یہ حاکم بزرگ شیعہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ اور میزان الاعتدال میں لکھا ہے امام فی الحدیث رافضی خبیث، یہ میزان الاعتدال میں امام حاکم کے تعارف میں ہے کہ امام فی الحدیث رافضی خبیث، حدیث میں امام ہے یہ لیکن خبیث قسم کا رافضی ہے۔ اور امام حاکم کے حالات میں ہے کہ یہ منبر پر حضرت معاویہ کو ننگی گالیاں دیتا، نوجوان آئے انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی، منبر پر بیٹھا تھا، خطیب بڑا غضب کا خطیب تھا، امام حاکم بہت خطیب تھا، تو تقریر کر رہا تھا، تو حضرت معاویہ کو جو گالیاں نکالیں تو کوئی نوجوان تھے، ہر جگہ ہر وقت صحابہ کے جو عزت کی غیرت رکھنے والے وہ تو ہوتے ہیں، نوجوانوں نے آ کر پٹائی کر دی، پوچھا نہیں بھی اتنا بڑا بزرگ ہے۔ تو جب اس کی خوب پٹائی ہوئی اور اسے کہا خبردار آئندہ جمعہ تو ادھر مسجد میں تقریر نہیں کر سکتا، چلے گئے۔ عوام بڑی پریشان ہوئی، اتنے خطیب سے ہم محروم ہو گئے، خطیبوں نے بھی لوگوں کو بہت خراب کیا ہے۔ اب سارے اکٹھے ہوئے اور آئے امام حاکم کے پاس کہ آپ مہربانی کریں، تقریر آپ کریں لیکن حضرت معاویہ کو کچھ نہ کہیں۔ تو امام حاکم نے کہا کس بات کا مطالبہ لے کے آئے ہو؟ اگر میں معاویہ کو کچھ نہ کہوں میری تقریر ہی کوئی نہیں ہے، تقریر کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے تقریر اس شرط پہ کروں گا کہ حضرت معاویہ کی خوب مصالح بیان کروں گا، ان کے خلاف بات کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر ضرورت نہیں۔ اس جھگڑے کی وجہ سے انہیں خطابت سے معزول کیا گیا حاکم کو۔ بہرحال اس میں جو صحیح رائے ہے اعتدال والی کہ اس کے شیعہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض نے تو کہا ہے کہ رافضی تھا اور رافضی بھی خبیث قسم کا تھا، لیکن یہ بات جو ہے اگر سختی پر معمول ہو تو کم از کم اعتدال کی راہ امام حاکم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ شیعہ ہے، شیعہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس پر سب علماء متفق ہیں۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں ضابطہ اور قانون بھی، یہ بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، شیعہ راوی ثقہ ہو، محدثین کا جو ضابطہ ہے شیعہ راوی ثقہ ہو تو جمہور محدثین اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس کے مذہب کی تائید میں نہ ہو، اس کی بدعت اور مذہب کی تائید میں نہ ہو، اور باقی اس کی شرائط پائی جائے تو محدثین اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ محدثین کا ضابطہ ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ ضابطہ درست ہے یا نہیں، یہ بات جدا ہے، لیکن محدثین کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر محدثین کا یہ ضابطہ ہے، بعض محققین اس کے بھی منکر ہیں۔ اکثر محدثین کہتے ہیں شیعہ راوی ہو یا بدعتی راوی ہو تو اس کی بدعت کی تائید میں روایت کرے گا تو قابل قبول نہیں، اگر روایت ایسی ہے جو بدعت کو تقویت نہیں پہنچتی تو اس ہے بھی ثقہ، اس کا جھوٹ وغیرہ بھی واضح نہیں ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے۔ لیکن یہ جو روایت حاکم نے کی یہ اصل میں شیعہ کی سب کتابوں میں موجود ہے، اور کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے 5 تن پاک کے وسیلہ سے، 5 تن پاک کے وسیلہ سے، نبی پاک، حسن حسین، حضرت فاطمہ، 5 تن پاک کا وسیلہ دیا۔ تو حاکم کی یہ روایت چونکہ کوئی وسیلے شسیلے شیعی مسلک کے مطابق ہے تو اس کی تائید میں ہے، اس لیے یہ ویسے بھی مردود ہے، اور اسی حاکم مستدرک حاکم کے ساتھ حاشیہ ہے تلخیص امام ذابی کی، اور امام ذابی یہ امام ہے اہل سنت کا، اور امام علماء کا ضابطہ ہے کہ مستدرک حاکم کی روایت تب قبول ہوگی کہ امام ذابی تصدیق کریں گے، اگر امام ذابی تصدیق نہ کرے تو حاکم کی روایت قابل قبول ہی نہیں ہے، یہ علماء کا ضابطہ ہے۔ اب مستدرک حاکم کے اوپر اسی صفحے پہ یہ روایت ہے،
حضرت آدم کے وسیلے والی، اور نیچے لائن پہ لکھا ہے ھذا موضوع علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے. اور یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی اجمعوا علی ضعفہ، تمام محدثین متفق ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو راوی ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر تمام امت کٹھی ہے. اجمعوا، اجماع ہے امت کا کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں. امام ذہبی نے صاف لکھا موضوع علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے، یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں، کوئی حدیث نہیں جو حضرت عمر کی طرف منسوب کر کے یہ آج کل اتحادی شیاطین اس کو پیش کر رہے ہیں. اور خصوصاً وہ بھگوڑا ہر جگہ پہ یہ پیش کرتا ہے کہ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، آدم کی توبہ قبول نہیں، آدم نے وسیلہ پیش کیا اور ہم تطبیق کر دیتے ہیں، ربنا ظلمنا بھی کہا، وسیلہ بھی پیش کیا، دونوں کام کیے. یہ ایسے شیاطین، پہلے ثابت تو کرنا، ثابت تو کر کہ یہ روایت ہے، بعد میں دیکھتے ہیں. تو محدثین کہتے ہیں من گھڑت ہے، اور من گھڑت کی نسبت نبی کی طرف کرنے والا یکفرو یکفرو، یہ لکھا ہے اس میں موضوعات کبیر میں، خود ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی روایت آپ کے ذمہ لگانے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، پہلے ثابت تو کر اور پھر ساتھ عقلی ڈھکوسلے. کہتا ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے، نبی کا وسیلہ جائز نہیں. اعمال صالحہ کا جائز ہے، نبی کا جائز نہیں. تجھے اپنی نماز پہ بھروسہ ہے، تجھے اپنے روزے پہ بھروسہ ہے، نبی پر بھروسہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، عورت تیرے گھر میں بھی تھی، شادی باپ سے کیوں کی؟ ماں نہیں تھی گھر، تجھے ماں پہ بھروسہ نہیں، بیوی پہ بھروسہ ہے. عورت تو گھر بھی تھی، باہر سے کیوں لایا؟ تو بیوی پہ اعتماد کرتا ہے، ماں پہ نہیں کرتا. ماں گھر میں موجود تھی، بیوی لانے کا کیا مطلب ہے؟ اور جی وہاں شرعی مسئلہ ہے، تو جہاں بھی بیٹا شرعی مسئلہ ہے. اعمال صالحہ کا وسیلہ قرآن و سنت میں جائز، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، جبکہ ذوات فاضلہ کا وسیلہ نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا. اگر قرآن حدیث سے ثابت کر تو میں مانوں نا، کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا تب تو کہ اعمال پہ اعتبار ہے اور نبی کی ذات پہ اعتبار نہیں. اگر کرنے عقلی ڈھکوسلے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ شادی کرنے کا تیرا کیا مطلب؟ 3-4 گھر ماں جو موجود تھی تو باہر سے کیوں لایا؟ ماں پہ اعتماد نہیں، باہر والی پہ اعتماد ہے. تو کہے گا نہیں ماں حرام ہے اور باہر والی یہ حلال ہے. میں کہتا ہوں بچو، ماں حلال ہے کس دلیل سے؟ ماں حرام ہے کس دلیل سے؟ حرمت، قرآن سے حرام ہے، اور بیوی حلال ہے فن کے ہو. تو مسئلہ تو وہی نکلا نا، عقل کا تو نہ نکلا. مسئلہ نکلا جس کو کتاب و سنت جائز قرار دے وہ جائز ہے، کتاب و سنت ناجائز قرار دے ناجائز ہے. ماں کو کتاب و سنت نے حرام کہا وہ حرام ہے، بیوی کو حلال کہا وہ حلال ہے. ہم کہتے ہیں اب یہی ذرا فٹ کرنا، اعمال صالحہ کا وسیلہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں، ذوات فاضلہ کا وسیلہ تو ذرا ثابت کر. ثابت ہو گیا تو پھر تو تیری بات، اگر ثابت نہ ہوا تو پھر جیسے وہاں کچھ مسئلہ خراب ہے جہاں بھی خراب ہے. ان لوگوں کے پاس سوا ڈھکوسلوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا، عقلی ڈھکوسلے. ہاں بھائی، تو یہ بات ہو گئی، یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اور اس کی مفصل مشرع مبین بالتفصیل بات آ رہی ہے مسئلہ التوسل والوسیلہ پر. وہاں پر اس روایت کو لایا ہوں میں، اور پوری بات کو انشاءاللہ فوٹو سٹیٹ بھی آپ کو دیں گے، اور سارے راویوں کی بات بھی وہاں پر، اس کے لیے انتظار کرو. بہرحال اس سے پہلے اگر مر جاؤ تو اس عقیدے سے مر جاؤ کہ حضرت آدم کی توبہ کن لفظوں پہ قبول ہوئی؟ ربنا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. قلنا اہبطوا، جہاں پر اشکال ہے اوپر بھی آ گیا اہبطوا، پھر بھی آیا اہبطوا، تو یہ تکرار ہے. اوپر بھی ایک دفعہ آ گیا اہبطوا، پھر آیا اہبطوا، یہ تکرار ہے.
جواب یہ ہے کہ پہلا امر جو ہے نا اہبتو، وہ امر ایجاد فعل کے لیے ہے، اور دوسرا امر جو اہبتو ہے یہ امر ابقاء فعل کے لیے۔ حضرت آدم نے اترنے لگے نا، جس طرح میں کہوں ایک آدمی کھڑا ہے اس کو کہوں کھڑا رہے، یا کم، اور ایک بیٹھے ہوئے کو کہوں کم، دونوں کا فرق ہے۔ بیٹھے ہوئے کو کہوں کم تو مطلب ہے ایجاد فعل، یعنی پہلے بیٹھا ہے اب کھڑا ہو جا، اور کھڑے ہوئے کو کہوں کم تو مطلب کیا ہے کھڑا رہے، جس طرح کھڑا ہوا ہے اسی طرح کھڑا رہے۔ تو اب اے بے تو فرمایا جاؤ، درمیان میں مسئلہ اور آ گیا، شاید حضرت آدم نے پیچھے دیکھا ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی درخواست منظور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہوتا ہے نا بھئی چلا جا تو چل ذرا واپس آ جا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، 50 نمازیں دی، 5 کے ساتھ بھیجا، 45 گئی، تو کبھی یہ حضرت آدم رحمت کی انتہا، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جا جہنم میں، وہ بھاگ پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس سے پوچھو کدھر بھاگ رہا ہے، وہ عالم، حالانکہ اللہ کو پتا ہوگا، تو کہ کہاں بھاگ رہا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے کدھر بھاگتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا دنیا میں تو کوئی بات اللہ کی مانی نہیں، آج اللہ نے کہا جہنم میں داخل ہو جا، چلو آج ایک حکم تو مان لوں، اللہ فرمائیں گے اسے جنت میں بھیج دو، واپس کر دو، اور دوسرا آدمی اس کو اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو حدیث میں ہے کہ وہ ایک قدم آگے چل کے پھر پیچھے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے یہ کیا؟ وہ کہے گا یار آگے چلتا ہوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور پیچھے دیکھتا ہوں میرے ذہن میں عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہیں رحمت آئے اور مجھے واپس بلا لے، اس لیے پیچھے بھی دیکھتا ہوں آگے بھی چلتا ہوں، حدیث میں آتا ہے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت آدم بھی ہو سکتا ہے پیچھے دیکھ رہا ہوں اللہ کی رحمت کی انتظار میں کہ ہو سکتا ہے اللہ فرمائے واپس آ جا، اللہ نے فرمایا اے بیتو، نہیں واپس اب نہیں آنا، یہ امر ابقاء، اب کچھ اور مقاصد بھی ہیں، اے بیتو چل، اصل مقصد تخلیقی تھا کہ استقرار فی الارض، اس لیے اب اور مقاصد بھی ہیں، تو پہلا امر تھا ایجاد فعل کے لیے، دوسرا امر ہے ابقاء فعل کے لیے کہ اترے رہو، اترے، واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ اے بیتو منہا جمیعا فإما یأتینکم، پہلے جنت ملی تھی مفت، اور پہلے جنت ملی تھی براہ راست، اب جنت میں تم بھی جنت سے جاؤ اور ساری اولاد بھی تیری جائے زمین میں، اب جنت تک آنے کا ایک راہ ہے، اس راستے سے آؤ گے تو جنت ملے گی، جو اس راستے سے چوک گیا تو جنت سے بھی چوک گیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اما یاتینکم منی ہدا، یاتینکم منی ہدا، ہدایت آئے گی منی، میری طرف سے، منی ہدا، فمن تبع ہدایا، بس جو کوئی تابع ہدایا، میری ہدایت کی تابع داری کرے گا، سبحان اللہ، میری ہدایت کی تابع داری کرے گا، جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہدایت میں خود بھیجوں گا، فمن تبع ہدایا، اور جو کوئی پیچھے چلے گا میری ہدایت کے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا اب ایک راستہ جنت آتا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ہدایا، میری ہدایت کی تابع داری۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اگر جنت میں جانا ہے تو آخری ہدایت نامہ قرآن ہے، اما یاتینکم، ہدایت زمین پہ نہیں بنتی، ہدایت آئے گی منی، میری طرف سے، میری طرف سے، اور جو میری ہدایت کا تابع داری کرے گا وہ جنت پہنچے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے المحند میں یار حق نہیں، حسام الحرمین میں یار حق نہیں، فضائل اعمال من تابع ہدایا، یہ ہدایا نہیں،
اور فیضان سنت یہ ہدایہ نہیں، اور اصول کافی یہ ہدایہ نہیں۔ اللہ فرماتے اما یاتینکم منی ہدا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی تابع داری کرے گا وہ جنت پہنچے گا، اور جو زمین کی بنائی ہوئی ہدایت نامے ہیں اور دستخط ہیں، بزرگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی اتباع کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ جس چیز کی گارنٹی دے رہا ہے وہ گارنٹی ہے من تابع ہدایا، اللہ کی منزل ہدایت کی پیروی کرنے والا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا، کہ جنہوں نے مسئلہ نہ مانا، میری ہدایت والا مسئلہ نہ مانا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔